السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ریئیکشن ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی ویڈیو ہے، جو سوشل میڈیا پر بڑے چھائے ہوئے ہیں اور ان کو عوام بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے۔ سائنس سے، قرآن پاک سے، احادیث سے ان کی تمام باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی پاپولر مسکنسپشن دیکھیے 72 حوریں ہوں گی. پہلی بات تو یہ، ابھی میں یہاں سے چلوں 72 حوروں سے، بات کو پھر بات اور سوال کا جواب ہوگا. ہر ایک کو 72 مل جائیں گی جتنے جنت میں، سب کی فکس، یعنی سب کے لیے 72 فکس ہو گئے. بھائی کسی کو 720 بھی ہونے چاہیے، کسی کی 72 سے کم بھی ہونی چاہیے. یہ 72 حوریں ہر ایک کے لیے فکس کر دی گئی. بہرحال دیکھیے، پہلی بات تو ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ کئی چیزیں سمجھانی ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جتنی چیزیں جنت کے بارے میں بتائی گئی، ایون جہنم کے بارے میں بھی جو کچھ بھی بتایا گیا، وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، وہ لٹرل میننگ میں نہیں ہے. وہ صرف کچھ کانسیپٹ دیا گیا ہے جن چیزوں کو انسان جانتا ہے یہاں، ان کو سامنے رکھنے کے بعد ایک کچھ تصور اپنا بنا لے. میں مثالیں بہت مرتبہ اس کی دے چکا ہوں. میں اسی مثال کو کیلا نہیں کھایا اسے آپ کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے. دنیا کی کسی لینگویج میں ووکیبلری نہیں کہ اسے آپ سمجھا سکیں. جس نے میٹ نہیں کھایا اسے ایسے ہی میٹ کا ٹیسٹ نہیں سمجھایا جا سکتا. اب سمجھانے والے جب سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے، کھائیں گے تو نہیں ہم، ہوتا کیسا یہ بتا دو، اسے سمجھا جا سکتا ہے کھا کر، بس ایسا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں معرفت. اس کی معرفت حاصل ہوگی، جان لیا سب کچھ اس کے بارے میں. اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں کھائیں گے، نہیں ہمیں بتا دو کیسا ہوتا ہے. تو اب سمجھانے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا جانتا ہے، یہ کن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. وہ انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جو اس نے کھائی ہیں، اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتا. کیلے تک کو نہیں سمجھ سکتا وہ اگر نہیں کھایا تو وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جواب ہر بات کو جاننے کے لیے اس کو دیکھنا، اس کو سیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے ہم سب کے لیے. علماء اکرام ایک مثال دیتے ہیں اکثر. ایک قول میں نے پڑھا ہے کہ ایک جاہل کو آپ 40 دلیلوں سے نہیں ہرا سکتے، لیکن 40 عالموں کو ایک دلیل سے آپ ہرا سکتے ہیں. تو یہی وہی مسئلہ ہے، آپ کتنے بھی سمجھانے کی کوشش کر لیں لیکن کچھ لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ان کی اور آگے جو بہت ہی بہتر کلپ ہے، یہ میں نے سنی ہے پہلے، بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں. آئیے ذرا اور سنتے ہیں ان کی چند باتیں. کٹہل کی طرح ہوتا ہے، ذرا سا بھی نہیں ہوتا کٹہل کی طرح. کٹہل کے اندر فائبر ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، اس میں بھی فائبر ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں. وہ کچھ کلوزسٹ چیز لے آتے ہیں جن کو وہ جانتا ہے، اس کی وہ مثال دے دیتے ہیں. جنت کی نعمتیں بہت سی گنائی، بہت سے فنوں کے نام گنائے، یہ ہوگا وہاں پر، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور پھر ایک بات کہہ دی، وہ تو بھی ہی متشابہ، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. متشابہ. تم سمجھ نہیں پاؤ گے کیا ہوگا. تو جب نہیں سمجھ سکتے، جسے ایکسپیرینس نہیں کیا اسے انسان نہیں سمجھ سکتا. نہیں سمجھ سکتے تو تمہیں ہم ان چیزوں کے نام لے کر بتا رہے ہیں جنہیں تم جانتے ہو. وہ تو بھی متشابہ. وہاں کی چاہے وہ جنت ہو، چاہے کوئی جنت بتا دی گئی کہ صاحب ایسی جنت ہوگی جس کی مسافت، جس میں ٹریول اگر کریں کونے سے دوسرے کونے تک تو 500 سال لگیں گے. جی. اب 500 سال پیدل چل کر ہوں گے، یا 500 سال سائیکل کی سواری سے ہوں گے، یا بیل گاڑی کی اسپیڈ سے ہوں گے، یا کار کی رفتار سے ہوں گے، یا سپر سونک جیٹس کی رفتار سے ہوں گے، یا اس کے آگے پھر اور زیادہ ہمارے پاس ویلوسٹی یا اسپیڈ کی سواری آ جائے گی کس رفتار سے. یہ تو ہزاروں گنوں کا فرق ہو جائے گا. تو پھر کیا بات ہوئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے. یہ تو صرف ایک یہ بتانے کے لیے ان لوگوں کو جس وقت جنہیں بتایا گیا انہیں سمجھانے کے لیے ایک چیز کہہ دی گئی تھی کہ کچھ ان کے ذہن میں کانسیپٹ آ جائے کہ بہت وسعت ہے، تم ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھی نہیں جا پاؤ گے. تو اسی شکل میں جو کچھ بھی بتایا گیا، جو کچھ بھی کہا گیا، جن نعمتوں کو جہنم کے لیے بھی. اب جہنم کے لیے کہ جہنم کی آگ 70 گنا تیز ہے. تو اب 70 گنا تیز کس آگ سے؟ کچے کوئلے کے ٹمپریچر سے، پکے کوئلے کے ٹمپریچر سے، لکڑی کی اور پتھر کی. یہ تو پھر ہم وہ فلیمز بنا چکے جو ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ کے ہیں. تو کس آگ سے زیادہ تیز ہے؟ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسے زیادہ ٹیمپریچر یہیں اسی دنیا کے اوپر بنائے جا سکتے. آپ شاید ان کی باتوں کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے. میں ابھی اور پلے کر رہا ہوں ویڈیو. اچھی باتیں آپ کو اور غور سے سننی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا خلاصہ کلام یہ ہے. یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تصور جنت میں اللہ کریم نے جو چیزیں رکھی ہیں جنتیوں کے لیے،
وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ سوچنا چاہے کہ بھئی یہ چیز ہوگی، یہ چیز ایسی ہوگی، یہ چیز ایسی ہوگی، تو اس کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جتنی بہتر چیزیں وہاں پر رکھی ہیں، وہی چیز یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز، آپ ان کی باتوں کو غور سے اگر سن رہے ہوں گے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ صاحب، اب جیسے مان لیجئے کہ وضو کا ذکر قرآن کے اندر دیا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے چہرہ دھو، لیکن اب سنتی طریقہ ہمیں احادیث سے ملے گا، ہے نا؟ ہاتھ دھونے کا طریقہ، کلی کرنے کا طریقہ، ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ، اشارہ دے دیا قرآن کریم میں چہرہ دھو، لیکن ابھی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وہ احادیث سے ہی ملیں گی۔ تو اب اگر ہر چیز کو آپ قرآن میں تلاش کرو گے تو اشارہ ضرور ملے گا قرآن کے اندر، اور گہرائی میں جاؤ گے تو سبھی کچھ مل جائے گا۔ چلیے اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ایمان تازہ کرنے والے جملے ہیں یہ۔ ہوں گے یا لائے جا سکتے ہیں، یہ صرف ایک تصور دیا گیا، ایک کانسیپٹ دیا گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سب تمہیں تشبیہیں دی جا رہی ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تم اسے کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، تمہارا دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے ہی وہاں کی نعمتیں جتنی ہیں ان سب کے بارے میں یہ کہ تم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، ایسی ان کے اندر سے ایک حورات کا لفظ آتا ہے۔ جی ابھی میں یہاں چھوڑ رہا ہوں اس کے، ابھی پھر پہلے ایک بات کو اور سمجھ لیں، مطلب ایک الگ نقطہ ہے، سمجھ لیں، پھر ان کو کوریلیٹ کیا جائے گا کہ یہ پہلے اچھائی اور برائی کی، ابھی اس سے پہلے سوال آیا تھا اچھائی اور برائی کے تصور کو سمجھ لیے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اچھا وہ ہے کہ جو جس نے یہاں ہمیں بنایا اس نے جن چیزوں کی پرمیشن دی، جو کرنے کو کہا وہ کرنا اچھا ہے، جن چیزوں سے اس نے روک دیا وہ برا ہے۔ جی ایبسولوٹ ورنہ کوئی چیز نہ اچھی ہے یہاں پر نہ بری۔ شراب پینا بہت بری بات ہے، شراب اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے، برا اس لیے ہے کہ اس نے منع کیا ہے، اس لیے برا ہے۔ اس نے کیوں منع کیا ہے؟ کچھ ہوں گے اس کے اندر نقصان ہمارے اپنے لیے، اس لیے منع کیا ہے، ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو معلوم کر سکتے ہیں اس لیے منع کیا ہے، کچھ بتا۔ یہاں میرے ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میرا محبوب، میرا نبی جس چیز سے تم کو روکے رک جانا چاہیے، اور جس چیز کا حکم دے اس کو کرنا چاہیے۔ وہی چیز یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے مجھے اور آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے تو اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے بہتری ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہیں۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جن سے روکا ہے ان سے روکنا چاہیے۔ آئیے تھوڑی سی کلپ اور باقی رہ گئی ہے، اس کو بھی اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باقی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں نہیں آتی زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ میں کہ کیوں برا ہے، تو اس نے روک دیا اس لیے برا ہے۔ ورنہ اپنے آپ میں کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اپنے آپ میں یہ عمل برا نہیں تھا، منع کر دیا گیا، روک دیا اس لیے برا ہے، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ میں الاؤ کیا گیا بس۔ اب کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ اس نے روک دیا۔ اپنے آپ میں کچھ اگر اس سے سوسائٹی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو رہی ہے، معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہے، کسی کے ڈرنک کرنے سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں، فیملی متاثر ہو رہی ہے، اس کے ریلیٹیو متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے پڑوسی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو معاشرے کا جہاں پر بیلنس نہیں بگڑے گا، جہاں توازن نہیں بگڑے گا، وہاں پر اگر کچھ انٹرٹینمنٹ کی چیز، اس لیے کہ اپنے آپ میں کچھ بھی عمل برا نہیں تھا، تو وہاں اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ الاؤ کر دی جائے، جہاں وہ سوسائٹی نہیں ہوگی، جہاں وہ معاشرہ نہیں ہوگا، جہاں اس کا سنتولن اور بیلنس نہیں بگڑے گا، تو ان میں سے کچھ بھی برا نہیں ہے، ایک بھی چیز بری نہیں ہے۔ تو یہ بری اس لیے تھی کہ روکا تھا، اس روکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سوسائٹی اور معاشرے کا توازن بگڑے گا، اس لیے روکا تھا۔ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایبسولوٹ عمل یا ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا یہ برا ہے، برا۔ اس کلپ میں کئی چیزیں آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کلپ میں کئی چیزیں بتائی ہیں حضرت نے، اور بتایا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا اسے روکنا چاہیے، جس کا حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عزیزانی گرامی وقار، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کلپ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اور رہا 72 حوروں کا مسئلہ، تو 72 حوروں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ میں یہ صاف لفظ ملتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کریم ان کو یہ چیزیں عطا کرے گا، ہے نا۔ اور میں نے ابھی بیچ گفتگو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے میرے جنتیوں کے لیے، ہے نا، جو بھی جنتی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں جنتی ہوں،
یا آپ جنتی ہیں اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ تو جو جنتی ہوں گے اللہ کریم ان کو کیا کیا عطا کرے گا یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رسول سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اس چیز کو آپ بالخصوص یاد رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی ایک ریئیکشن ویڈیو جس میں بڑی ہی خوبصورت باتیں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب نے بتائیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔